ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اولیاؤہ الا المتقون. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. نہایت ہی ادب و احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غلامی کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ اور درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان اپنے والد گرامی حضور مفسر اعظم علامہ ابراہیم رضا المعروف جیلانی میاں علیہ الرحمہ کی شان میں ایک کلام لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں: حامی دین خدا تھے شاہ جیلانی میاں، حامی دین خدا تھے شاہ جیلانی میاں، بالیقین مرد خدا تھے شاہ جیلانی میاں. مثل گل ہنگام رخصت مسکراتے ہی رہے، مثل گل ہنگام رخصت مسکراتے ہی رہے، پے کرے صبر و رضا تھے شاہ جیلانی میاں. چل بسے ہم کو دکھا کر راہ سیدھی خلد کی، چل بسے ہم کو دکھا کر راہ سیدھی خلد کی، دین حق کے رہنما تھے شاہ جیلانی میاں. ہجر کی لائے نہ تاب. سرکار مفسر اعظم جب مدینہ شریف سے واپس آئے تو اس کے بعد سے ہی ان کی کیفیت بالکل الگ ہو گئی تھی. اسی کا ذکر فرمایا کہ ہجر یعنی جدائی کی تاب نہ لائے. ہجر کی لائے نہ تاب اور آخرش جاہی ملے. ہجر کی لائے نہ تاب اور آخرش یعنی اس کا انجام یہ ہوا، جدائی کا انجام. ہجر کی لائے نہ تاب اور آخرش جاہی ملے، عاشق خیر الورا تھے شاہ جیلانی میاں. مال و زر سب کچھ نچھاور راہ حق میں کر گئے، کیسے مخلص پیشوا تھے شاہ جیلانی میاں. ہم کو بن دیکھے تمہیں اب کیسے چین آئے حضور، ہم کو بن دیکھے تمہیں اب کیسے چین آئے حضور، تم شکیب اقربا تھے شاہ جیلانی میاں. صبر و تسلیم و رضا کی اب ہمیں توفیق دے، تیرے بندے اے خدا تھے شاہ جیلانی میاں. شور کیسا ہے یہ برپا غور سے اختر سنو، شور کیسا ہے یہ برپا غور سے اختر سنو، پرتو احمد رضا تھے شاہ جیلانی میاں. حضور مفسر اعظم علامہ ابراہیم رضا علیہ رحمت و رضوان کی ولادت 1325 ہجری 10 ربیع الاخر شریف
11ویں شریف سے ایک دن پہلے آپ کی ولادت ہوئی کس گھر میں؟ امام اہل سنت کے گھر میں، مجدد اعظم اعلی حضرت علیہ الرحمہ کے بڑے بیٹے علامہ حامد رضا آپ کے والد گرامی ہیں۔ حضور مفسر اعظم علامہ ابراہیم رضا علیہ الرحمہ کی ولادت و بسعادت ہوئی۔ اس پر میرا ایک بیان ہے شان حضور مفسر اعظم، اس میں جو باتیں میں نے پیش کی ہیں اس سے ہٹ کر کے آج پیش کرنا چاہوں گا۔ اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے آپ کو اپنی خلافت عطا فرمائی۔ اعلی حضرت سے ہی مرید ہیں جیلانی میاں، ان کا نام تو محمد ہے اور ابراہیم رضا یہ سرکار علیہ السلام کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے رکھا گیا، اس وجہ سے محمد ابراہیم رضا۔ اور آپ کو مفسر اعظم ہند کہا جاتا ہے، ہندوستان میں سب سے بڑا مفسر، اور یہ لقب کسی اور نے نہیں دیا تھا، خود اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے عطا فرمایا تھا۔ اب اعلی حضرت علیہ الرحمہ کیا کسی بھی معمولی آدمی کو مفسر اعظم ہند کہہ دیں گے؟ مفسر نہیں کہیں گے جلدی اعلی حضرت، تو مفسر اعظم کیسے کہہ سکتے؟ اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے آپ کو اپنا مرید بنایا اور اعلی حضرت نے اپنی خلافت بھی عطا فرمائی۔ حضور حجت الاسلام نے بھی اپنی خلافت عطا فرمائی آپ کے والد گرامی نے، اور آپ کے جو سسر تھے یعنی آپ کی جو اہلیہ کے والد تھے حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ، انہوں نے بھی آپ کو اپنی خلافت و اجازت عطا فرمائی۔ اعلی حضرت علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے میرا یہ بیٹا ثانی احمد رضا ہے، ثانی احمد رضا یعنی دوسرا احمد رضا ہے، اور فرماتے تھے یہ میرا بیٹا صرف ثانی احمد رضا نہیں لسان رضا ہے، یعنی یہ میرا دوسرا بھی ہے اور یہ میری زبان بھی ہے۔ اب اعلی حضرت کا دوسرا بننا اور اعلی حضرت کی زبان بننا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ وہی بن سکتا ہے جس پر اللہ کا خاص فضل ہو جائے، اور اللہ نے یہ خاص فضل جس ذات پر کیا وہی ہیں حضور تاج الشریعہ کے والد گرامی علامہ ابراہیم رضا۔ حضور مفسر اعظم علامہ ابراہیم رضا علیہ رحمت و رضوان کو اللہ تبارک و تعالی نے 5 بیٹے عطا فرمائے، اور اعلی حضرت کی نسل جو ہے علامہ حامد رضا سے چلی، کیونکہ اعلی حضرت کے مورث اعلی اور جد اعلی میں ایک نام ہے حضرت سعید اللہ خان صاحب، وہ ایک صحابی کی نسل میں آتے ہیں حضرت سعید اللہ خان صاحب۔ پھر ان کے بیٹے ہیں سعادت یار خان صاحب، پھر ان کے بیٹے ہیں حضرت محمد اعظم خان صاحب، ان کے بیٹے ہیں حافظ کاظم علی خان صاحب، ان کے بیٹے ہیں مولانا رضا علی خان صاحب، پھر ان کے بیٹے ہیں تاج العلماء خاتم المحققین مولانا نقی علی خان صاحب، پھر ان کے بیٹے ہیں مجدد دین اہل سنت امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمہ، پھر ان کے بیٹے حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان۔ مفتی اعظم ہند کے ایک چھوٹے بیٹے تھے، بچپنے میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، انوار میاں، باقی 7 بیٹیاں تھیں جن میں سے 3 بیٹیوں کا انتقال ہو گیا تھا اور 4 بیٹیاں حیات میں تھیں۔ کوئی اولاد نرینہ یعنی مفتی اعظم ہند کو اللہ نے ایک بیٹا تو دیا لیکن بچپنے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ علامہ حامد رضا کو اللہ تبارک و تعالی نے اولاد نرینہ عطا فرمایا، اور علامہ حامد رضا کے ایک بیٹے ہیں مفسر اعظم علامہ ابراہیم رضا، جن کو جیلانی میاں کہتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا بھی تھا حامد منی وانا من حامد، حامد مجھ سے ہے اور میں حامد سے ہوں، یعنی میری نسل حامد سے ہی چلے گی۔ پھر
मुफस्सिर आजम अल्लामा इब्राहिम रजा के 5 बेटे, यानी हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमा ये 5 भाई थे। सबसे बड़े जो हैं जिनको रेहान मिल्लत कहते हैं, रेहान मियां, और उसके बाद में जो दूसरे बेटे हैं वो हैं तनवीर रजा। ये शुरू से ही इन पर जज्ब की कैफियत थी, बचपने से, और ये बचपने में ही मफकूदुल खबर हो गए, यानी इनके बारे में किसी को खबर नहीं कि ये कहां चले गए, बचपने में ही। हुजूर ताजुल शरिया से बड़े थे, यानी दूसरे नंबर पर थे वो। तीसरे हैं हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमा, और चौथे हैं डॉक्टर कमर रजा खान, जो बिल्कुल हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमा जैसा दिखते थे वो। और 5वें नंबर पर हैं मन्नान मियां, जो अभी हयात में। रेहान मिल्लत का इंतकाल हो गया, तनवीर रजा तो बचपन में ही मफकूदुल खबर हो गए थे, हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमा पर्दा फरमा गए। डॉक्टर कमर रजा का इंतकाल हुजूर ताजुल शरिया से पहले ही हो गया था। हजरत के जो 5वें बेटे थे मन्नान मियां, वो अभी मौजूद हैं। तो हुजूर मुफस्सिर आजम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो है बेटों की दौलत से अल्लाह ने आपको माला माल फरमाया था। हुजूर मुफस्सिर आजम अल्लामा इब्राहिम रजा अलैहि रहमा की तालीम और तरबियत का एहतिमाम इमाम अहले सुन्नत के घर में हो रहा है, और हुजूर मुफस्सिर आजम को ये घोड़ सवारी और तीर अंदाजी से बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, और आप इसमें बहुत माहिर भी थे हुजूर मुफस्सिर आजम। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आपका जो है इंतखाब फरमा लिया अपने दीन के लिए। आला हजरत अलैहि रहमा के इंतकाल के बाद एक वक्त ऐसा आया कि आला हजरत का जो मदरसा था मंजर इस्लाम बरेली शरीफ, काफी तकलीफ में वो मदरसा आ गया और माली खसारा हो गया, हत्ता कि असातिज़ा मदरसा छोड़ करके जाने लगे। तो हुजूर मुफस्सिर आजम अल्लामा इब्राहिम रजा अलैहि रहमा ने मदरसे को सहारा दिया और अपनी बीवी का जेवर बेच करके असातिज़ा की तनख्वाहें अदा की। यानी हुजूर ताजुल शरिया की वालिदा का जेवर बेच करके हुजूर मुफस्सिर आजम ने जो है मंजर इस्लाम के असातिज़ा की तनख्वाहें अदा की। हुजूर मुफस्सिर आजम अल्लामा इब्राहिम रजा का मैं सफर हज व ज़ियारत पेश करूंगा। अभी फिलहाल एक दीनी माहौल घर का था और इश्क रसूल का माहौल था। दिल के अंदर एक कैफियत शुरू से थी कि जो है सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार की ज़ियारत करूं, हज व ज़ियारत के लिए तशरीफ लेकर के जाऊं, मगर ये दिल में पैदा होता रहा। जब वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया, यानी अल्लामा हामिद रजा का इंतकाल हो गया, तो उनके जाने के बाद आपके दिल में यह शौक और ज्यादा पैदा हुआ कि अब मुझे जाना चाहिए हज व ज़ियारत के लिए। आपने हर चंद कोशिश की, लेकिन उस वक्त के मुल्की हालात आपको मौका नहीं दे रहे थे और आप मुल्की हालात की वजह से जा नहीं पा रहे थे। 1948 ईस्वी के बाद जब शर व फसाद और खून रेजी जो मुल्क में हो रही थी, ये हंगामा कम हुआ, क्योंकि ये 1947 से पहले का मामला है और 1947 में मुल्क आजाद हुआ है। उससे पहले सारा मामला तो मुल्क का खराबी चल रहा था। जब 1948 में मुल्क के हालात बेहतर हुए तो दारुल मंजर इस्लाम के मामले ने आपको उलझा करके रख दिया कि दारुल मंजर इस्लाम का खसारा चल रहा था, आप उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। मौसम हज में हर साल इरादा करते, लेकिन आखिर मायूस हो जाते, नहीं जा सकते थे। आखिरकार 1371 हिजरी के रमजानुल मुबारक में आपने हज व ज़ियारत का अज़्म मुसम्मम कर लिया। 1371 हिजरी के रमजान शरीफ में आपने पूरा इरादा कर लिया। रमजान शरीफ के बाद में दारुल मंजर इस्लाम खुला। दारुल के खुल जाने के बाद हिसाब किताब जिम्मेदारी आपने सब जो है मुदर्रिस अव्वल के हवाले कर दिया, यानी जो वहां के नाज़िम आला थे उनके हवाले कर दिया। और खुद आपने क्या किया, निस्फ शव्वाल की तारीखों में सफर हज व ज़ियारत के लिए रवाना हो गए।
ممبئی میں چند دن آپ قیام پذیر رہے اور پھر بحری جہاز کے ذریعے، اس وقت بحری جہاز سمندری جہاز کے ذریعے جاتے تھے، آپ جدہ پہنچے، پھر مکہ معظمہ حاضر ہو کر کے عمرہ کے ارکان سے فارغ ہو گئے، اور ایام حج تک، یعنی اب شوال میں ہی آپ پہنچ گئے وہاں پہ، پھر جو ہے آپ حج کے دنوں تک آپ مکے میں ہی قیام پذیر رہے۔ مکہ شریف کے دوران، یعنی جب آپ وہاں پر قیام تھے، اس دوران وہاں کے جو بڑے بڑے علماء تھے، صالح العقیدہ، اچھے عقیدے والے، خاص طور سے علامہ مولانا علوی مالکی اور شیخ جمال اللیل، ان سے روزانہ ملاقاتیں ہوتی تھیں مکہ شریف میں۔ ان دونوں حضرات کے وسیلے سے دوسرے صحیح العقیدہ علماء سے بھی ملاقات ہوتی رہی، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی دینی خدمتوں کا چرچا بھی ہوتا رہا۔ جن بزرگوں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ یہ اعلیٰ حضرت کے بڑے پوتے ہیں، وہ آپ کی بہت تعظیم کرتا، آپ کی مجلس میں، آپ کی مجلس کے اندر آ کر کے ادب سے بیٹھتے، اور علامہ ابراہیم رضا عربی زبان پر مکمل مہارت رکھتے تھے۔ جب علامہ ابراہیم رضا عربی زبان میں گفتگو کرتے تو عرب والے آپ کا منہ دیکھتے رہ جاتے تھے کہ یہ ہندی ہو کر کے اتنی فصیح و بلیغ عربی بول رہا ہے۔ پھر جب انہیں یہ معلوم ہوتا کہ یہ اعلیٰ حضرت کے پوتے ہیں، علامہ حامد رضا کے بڑے بیٹے ہیں، تو وہ علماء آپ کی پیشانی اور آپ کے ہاتھوں کو چومتے اور آپ سے کہتے کہ آپ ہمیں سلسلہ قادریہ کی خلافت و اجازت عطا کیجئے۔ حضور جیلانی میں علامہ ابراہیم رضا علیہ رحمہ مکہ شریف کے بڑے بڑے علماء جو تھے، وہ آپ کی بارگاہ میں آ کر کے کہتے کہ ہمیں سلسلہ قادریہ کی خلافت و اجازت عطا کیجئے۔ اسی طرح دن رات مکہ شریف میں گزرتے رہے۔ اب جو ہندوستان کی تکلیفیں تھیں اور سفر کی جو مصیبتیں تھیں، مکہ شریف میں قیام کے دوران وہ ساری تکلیفیں ختم ہو گئیں۔ آخر کار آپ جو ہے ایام حج کے آنے سے پہلے پہلے بالکل تازہ دم ہو گئے، حج کے لیے بالکل تیار ہو چکے۔ فرماتے ہیں کہ شیخ جمال اللیل کے صاحبزادے احمد جمال اللیل، جو اس وقت ساؤتھ افریقہ کے جو حاجی تھے، ان کے ڈائریکٹر تھے، وہ کہتے ہیں کہ شیخ جیلانی میاں ہمارے والد ماجد شیخ جمال اللیل کے مرشد تھے، شیخ تھے، پیر تھے، جنہوں نے میرے والد کے ساتھ ارکان حج ادا فرمایا۔ کہتے ہیں بہرحال 7ویں ذی الحجہ کو بڑی ہی خوشی کی حالت میں آپ پا پیادہ، یعنی پیدل، جیلانی میاں مینا شریف پہنچے۔ 7ویں کو روانہ ہونا ہے، 8ویں کو مینا پہنچنا ہے، تو آپ پیدل مکہ شریف سے پیدل کہاں پہنچے؟ مینا کے اندر۔ کہتے ہیں وہاں پر رکے رہے۔ 9ویں ذی الحجہ کو معلم کے علاوہ دیگر علماء مشائخ کے ساتھ پھر عرفات پہنچے، پھر مینا سے عرفات پیدل ہی گئے غروب آفتاب کے بعد، کیونکہ 9ویں ذی الحجہ کو جب سورج ڈوب جائے اس کے بعد بھی بغیر مغرب پڑے مزدلفہ کی طرف روانہ ہونا ہے۔ 9ویں ذی الحجہ کو غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ عشاء کے وقت مسجد مشعر الحرام میں پہنچے اور وہاں پر بھی علماء سے ملاقات ہوتی رہی۔ آپ وہاں پر پہنچے، سب سے پہلے مغرب اور عشاء کی نماز آپ نے ادا کی۔ پھر انہی حضرات کے ساتھ 10ویں ذی الحجہ کی صبح مزدلفہ سے دوبارہ مینا کے لیے تشریف لے کر کے آئے پیدل، اور جب مینا آئے آپ نے رمی جمرہ کیا، شیطان کو کنکری ماری، قربانی کی، اور اس کے بعد میں حلق کرا کر کے آپ احرام سے باہر آ گئے۔ پھر اسی دن طواف زیارت بھی فرمایا۔ 11-12 ذی الحجہ کو آپ مینا کے اندر قیام، کیونکہ طواف زیارت اگر کر لیا ہے تو آپ دوبارہ جو ہے مینا آ جائے، کیونکہ 11-12 مینا میں ہی رہنا اس کو۔ آپ دوبارہ مینا آئے اور پیدل آئے، 11-12 مینا میں قائم جو ہے آپ کا قیام رہا۔ 13 کو آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور اب حج کے دن سب ختم ہو گئے۔ اب بے چینی کے ساتھ حج قبول کرانے کا انتظار ہو رہا ہے، مدینہ شریف پہنچے اور یہ حج کیا ہوا قبول ہو جائے۔
اب بے چینی کے ساتھ مدینہ شریف کی حاضری کا انتظار ہونے لگا. ارکان حج کی ادائیگی کے بعد بھی مختلف ملکوں سے علماء جو آئے ہوئے تھے مکہ شریف میں ان کے ساتھ ملاقات رہی. مسائل دینیہ اور فقہ حنفی کے جزئیات پر گھنٹوں گھنٹوں عربی زبان میں ان علماء کے ساتھ میں بحث و مباحثے کا سلسلہ جاری رہتا. فتاوی رضویہ شریف کی اکثر عبارتیں تو آپ کی زبان پر تھیں، اور جب آپ دوران گفتگو فتاوی رضویہ شریف کی عبارتیں سناتے، عرب کے علماء جب فتاوی رضویہ شریف کی عبارت سنتے تو پورا مجمع کہتا حیاک اللہ، اللہ آپ کی عمر کو دراز فرمائے. گویا ہر دور کے اندر عاشق فتاوی رضویہ سن کر کے مچل ہی جاتے ہیں. عرب کے علماء جب فتاوی رضویہ شریف کی تحریروں کو سنتے تھے تو کہتے تھے حیاک اللہ، اللہ آپ کی عمر اور دراز کرے. پھر آپ کے لیے ایک تیز اونٹ اور ایک دیہاتی خادم کا انتظام ہوا مکہ شریف سے مدینہ شریف کے لیے. جس دن مکہ مکرمہ سے آپ کی روانگی تھی علماء مشائخ نے آپ کو الوداع کہا اور آپ والہانہ اور بےتابانہ انداز میں دیار حبیب کی طرف چل پڑے. شوق زیارت نے درمیانی راستے میں کہیں پر بھی ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی. بالکل نہیں ٹھہرنا ہے کیونکہ زیارت کا شوق دل میں کچھ زیادہ ہی ہے. تیسرے دن بالکل صبح سویرے شہر محبوب شہر محبوب کے اندر آپ پہنچے. ادب و احترام کے سانچے میں ڈھل کر کے جب شہر محبوب میں پہنچے سواری سے نیچے اتر آئے. علامہ جیلانی میاں علیہ رحمہ جب سواری سے نیچے اترے آپ نے سب سے پہلے مدینہ شریف کی زمین کو چوما. یہ تھا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سواری سے نیچے اتر کر کے آئے اور زمین مدینہ کو، جو مدینہ شریف کی سرزمین کی مٹی ہمارے لیے شفا ہے، اس لیے وہاں کی مٹی کو خاکی شفا کہتے ہیں. یہاں کی مٹی صرف مٹی ہے، وہاں کی مٹی صرف مٹی نہیں ہے، شفا کا ذریعہ ہے وہ. آپ نے زمین کو بوسا دیا. اس کے بعد میں سر جھکائے، آنسو بہاتے گنبد خضرا کا دیدار آنکھوں میں بسائے پیدل مرکز انوار محبوب پروردگار کی جانب چلنے لگے. جب باب مجیدی کی بالکل قریب پہنچ گئے جہاں سید کائنات علیہ التحیت و تسلیمات کے طفیل اعلی حضرت کی ضیاء، جس کو علامہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ کہتے ہیں، ان کو اعلی حضرت کی ضیاء کہتے ہیں. علامہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ وہیں پر جو آپ رہتے تھے باب مجیدی کے پاس. اعلی حضرت کے یہ مرید اور خلیفہ ہیں. 70 سال اپنی زندگی کا علامہ ضیاء الدین. ان کو قطب مدینہ، مدینے کا قطب کہا جاتا ہے. کوئی دنیا کے کسی اور علاقے کا قطب بن جائے پھر بھی اس کی بڑی بات، لیکن جس کو سرکار کی بارگاہ سے یہ انعام مل جائے کہ یہ میرے شہر کا قطب ہے، اندازہ لگائیں وہ کیسا ہوگا. قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی، اعلی حضرت کا مرید، اعلی حضرت کا خلیفہ، مدینے کا قطب. جب مرید کا یہ عالم ہے تو پیر امام احمد رضا کا حال کیسا ہوگا. آج بھی اندھے اندھے ہی ہیں، اعلی حضرت کے خلاف ہی ہیں. ظاہر سی بات ہے آنکھ والے ہی جلووں کا نظارہ کرتے ہیں. دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. اندھا تو دن میں بھی کہتا ہے کہ اندھیرا ہی ہے، اسے کیا پتا کہ سورج نکلا ہوا ہے. آپ جب وہاں پہنچے مولانا ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ، اب آپ اندازہ لگائیں مولانا ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ مفتی اعظم سے 16 سال عمر میں بڑے تھے، تو یہ تو مفسر اعظم ہے، ان سے تو اور زیادہ بڑے. پھر ان کا مقام و مرتبہ بھی کافی بلند. مولانا ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ نے جب آپ کو دیکھا بڑھ کر کے استقبال کیا، بڑھ کر کے استقبال کیا. علامہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ بہت احترام کرتے تھے اعلی حضرت کے بیٹوں کا، خاندان کا. یہی وجہ ہے کہ جب مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کا خط ملتا تو مفتی اعظم کی تحریر کو دیکھ کر کے روتے تھے، آنکھوں سے لگاتے، سر پہ رکھتے. کوئی کہتا حضور آپ اتنی محبت کرتے ہیں؟ کہتے ہاں میں 16 سال عمر میں بڑا ہوں لیکن مفتی اعظم علم و فضل میں مجھ سے بہت زیادہ بڑے ہیں، بہت زیادہ بڑے. اپنے بیٹے
کو علامہ ضیاء الدین مدنی نے خود مرید نہیں کیا، جبکہ آپ کے مرید بے شمار ہیں۔ علامہ ضیاء الدین مدنی کوئی معمولی پیر کا نام نہیں ہے، آپ کے مریدوں میں بڑے بڑے ولی علماء ہیں علامہ ضیاء الدین مدنی کے مریدوں میں، لیکن آپ نے اپنے بیٹے کو مرید نہیں کیا۔ جب آپ کے بیٹے کہتے حضرت مرید کر لیں، والد گرامی آپ مجھے مرید کر لیں، آپ کہتے میں وہ کام نہیں کروں گا جو اعلیٰ حضرت نے نہیں کیا ہے۔ کہتے اعلیٰ حضرت مرید نہیں کرتے تھے، آپ نے فرمایا کرتے تھے، لیکن اعلیٰ حضرت نے اپنے بیٹوں کو مرید نہیں کیا ہے تو میں بھی اپنے بیٹے کو مرید نہیں کروں گا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے بیٹوں کو کن سے مرید کروایا؟ اپنے پیر گھرانے کے اندر۔ اعلیٰ حضرت سید آل رسول ماراہروی سے مرید تھے اور اپنے بیٹوں کو ان کے پوتے نوری میاں سے مرید کروایا۔ لہٰذا اب میرے مرشد تو حیات میں نہیں ہے اعلیٰ حضرت، لیکن میرے مرشد کا شہزادہ مفتی اعظم تو موجود ہیں۔ علامہ ضیاء الدین مدنی نے کہا میرا بوکسا لے کر کے آؤ، اپنے بیٹے سے کہا میں نے اس میں چند رقم سنبھال کر کے رکھے ہیں، اس رقم کو لو اور بریلی شریف جا کر کے میرے مرشد کے شہزادے مفتی اعظم سے مرید ہو کر کے آؤ۔ صرف مرید ہونے کے لیے علامہ ضیاء الدین مدنی کے شہزادے مدینہ شریف سے بریلی شریف آئے اور مفتی اعظم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے مرید ہو جاتے ہیں۔ تو علامہ ضیاء الدین مدنی بہت احترام کرتے تھے، جیسے ہی مفسر اعظم پہنچے بڑھ کر کے استقبال کیا، اعلیٰ حضرت کے پوتے تھے، بڑھ کر کے استقبال کیا، اور جہاں علامہ ضیاء الدین مدنی بیٹھتے تھے وہاں لا کر کے مفسر اعظم کو بٹھایا اور خود سامنے بیٹھ گئے، خود سامنے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد میں قہوہ پیش کیا، وہ مدینہ شریف کا قہوہ جس سے دل و ایمان کو سکون مل جائے، وہ قہوہ پیش کیا۔ ضروریات سے فارغ ہوئے، اس کے بعد میں ضروریات سے فارغ ہو کر کے دربار کی حاضری کا لباس پہنا، سرکار کی بارگاہ کی حاضری کا لباس ہے یہ۔ علماء فرماتے ہیں سفید لباس کا اہتمام کرو، سرکار کی بارگاہ میں جانے کے لیے ہو سکے تو نیا کپڑا ہو تو نیا کپڑا ہندوستان سے ہی لے کر کے جاؤ اور اس کو سنبھال کے رکھو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پہننے کے لیے۔ نہیں نیا ہے تو کم سے کم سفید لباس ہو جو بالکل صاف ستھرا ہو، پھر آپ سفید امامہ شریف باندھ کر کے، آنکھوں میں سرما لگا کر کے، عطر لگا کر کے، بالکل تازہ ہو کر کے، یہ حاضری کا لباس ہے۔ علماء فرماتے اس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو ہے بہت ہی ٹھاٹ بھاٹ سے عالی شان لباس پہن کر کے سرکار کی بارگاہ میں جا رہا تھا، تو جو ہے محمود غزنوی بادشاہ، اس نے کہا کہ یا اس طرح سے آتے ہیں یہاں پہ؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تو انہیں کو دکھانے کے لیے پہنا ہے کہ حضور جو آپ نے انعام کیا ہے وہی آج پہن کر کے آیا ہوں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ بہت ہی بوسیدہ لباس میں، پھٹے لباس میں، بالکل مجذوبانہ کیفیت میں آ رہا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں اچھے کپڑے نہیں ہیں؟ اس نے کہا ہے تو، لیکن یہاں بس ایسے ہی خالی بن کر کے آیا ہوں تاکہ یہاں سے بھر کر کے لے کر کے جاؤں۔ ہر ایک کی اپنی اپنی کیفیت ہے اس دربار کے اندر۔ حاضری کا لباس پہنا، اس کے بعد میں ہر دن جتنی خوشبو لگاتے تھے حضور جیلانی میاں اس سے زیادہ خوشبو لگایا۔ پھر اس کے بعد میں سرکار کی بارگاہ میں حاضری کے لیے روانہ ہوئے۔ چند ہی منٹوں کے بعد باب السلام آ گیا۔ اب تو باب مجیدی رہ نہیں گیا ہے نا، یہ بہت پہلے کی بات۔ باب السلام پر کھڑے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ وہیں پر آپ نے مغرب عشاء کی جو ہے کیا نام، آپ نے وہاں نمازیں وغیرہ بھی ادا فرمائی۔ باب السلام پر جو ہے آپ کھڑے ہیں اور لبوں پر آپ کے دعائیہ کلمات جاری ہیں، آپ کے لب پر دعائیہ کلمات جاری ہیں اور دل سے آپ حاضری کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں باب السلام پہ کھڑے ہو جائیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوں اور دل ہی دل میں اجازت مانگیں، یا رسول اللہ یہ گنہگار آ رہا ہے، آنے کی اجازت ہے؟ علامہ جیلانی میاں علیہ رحمہ دل ہی دل میں حاضری کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ بالآخر نگاہ کرم متوجہ ہوئی اور آپ جو ہے بہت ہی آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ نفس گم کردہ انداز میں سنہری جالیوں کی طرف بڑھنے لگے۔
مواجہ شریف میں پہنچ کر کے اب یارائے ضبط باقی نہ رہا، اور اس دربار میں پہنچنے کے بعد ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جتنی امنگیں تھیں اور جتنے آرزو تھے وہ ایک ساتھ آنکھوں سے بہ نکلے ہو۔ علامہ جیلانی میاں علیہ رحمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہلکی سی چیخ نکلی، روتے روتے ہلکی سی چیخ نکلی، جیسے ہی چیخ نکلی دل میں خیال آیا ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر۔ آسمان کے نیچے اگر واقعی ادب کی کوئی جگہ ہے تو وہ بارگاہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار یہ دربار وہ ہے کہ میرے محبوب کی آواز پر تمہاری آواز بڑھ نہ جائے۔ اسی لیے بہت سارے اکابر بزرگان دین سانس روک روک کر کے لیتے تھے، اور جب ان سے پوچھا جاتا تو کہتے تھے کہ سرکار زندہ ہیں، سرکار سانس لے رہے ہیں، ہم روک روک کے سانس اس لیے لیتے ہیں کہیں سانس لینے میں ہم حضور سے آگے نہ بڑھ جائیں اور ہمارے عمل برباد ہو جائیں۔ اس لیے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مدینہ شریف جب حاضر ہوئے نا، تھوڑی دیر کے بعد باہر نکل آئے تو مریدوں نے کہا حضور اتنی تمنا تھی سالوں سے اور سرکار کی بارگاہ میں تھوڑی ہی دیر کھڑے رہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، جب تک حاضر تھا سانس روک کے کھڑا تھا، جب میرے بس میں نہ رہا کہ آپ سانس نہیں رک سکتی ہے، سانس میری جو ہے چھوٹ ہی جائے گی، میں فوراً باہر آ گیا کہیں سانس چھوڑوں اور سانس لینے میں سرکار سے آگے نہ بڑھ جاؤں۔ فوراً جیسے چیخ نکلی علامہ جیلانی میاں کی، خیال آیا ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، بہت ہی نازک جگہ ہے وہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ وہاں سیلفیاں، اور کتنے لوگوں تو دیکھا گیا ہے کہ وہ ویڈیو کال پہ اپنے گھر والوں کو سلام کرا رہے ہوتے اور گھر والے چلا رہے ہوتے۔ اس میں تو سلام نہ ہوا، کاش کہ ہم محبت میں حضور سے کہہ دیتے یا رسول اللہ آپ نے اس غلام کو بلایا ہے، بہت سارے غلاموں نے آپ کو سلام بھیجا ہے، ان کا بھی سلام قبول کر لیں۔ یہ ہو گیا قبول، ہو گیا قبول۔ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، آپ کو فوراً سہارا ملا، سنبھل گئے، اطمینان و سکون کے ساتھ بڑھ کر کے سرکار کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ دیر تک نظر کرم اور شفاعت کبریٰ کی دعا کرتے رہے، اور اس کے بعد میں پھر 2-3 قدم داہنی جانب بڑھ کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مواجہ شریف میں کھڑے ہو کر کے سلام و رحمت کا نذرانہ پیش کیا۔ 2 قدم اور دائیں طرف مڑ کر کے سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کیا۔ پھر رجعت قہقری کے ساتھ، رجعت قہقری کہتے ہیں واپس پلٹنا، پھر رجعت قہقری کے ساتھ دونوں خلفائے راشدین کی بارگاہوں میں مشترکہ طور پر سلام و نیاز کے نذرانے پیش کر کے دونوں حضرات سے ہو کر کے پھر بارگاہ عالی وقار سید ابرار میں شفاعت طلب کی، اور اخیر میں دوبارہ اپنے آقا و مولا سید کائنات فخر موجودات علیہ افضل الصلوات و اکرم التسلیمات کے مواجہ مقدسہ میں آ کر کے آدھے گھنٹے سے زیادہ کھڑے رہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، سب سے بڑے سخی کے دربار میں دامن پھیلایا جا رہا ہے، کیا کچھ عطا کیا گیا اور کیا کچھ جیلانی میاں نے پایا ہے، یہ دینے والا ہی جانے اور لینے والا جانے۔ سب سے بڑے سخی کا دربار ہے۔ فرمایا گیا کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی یہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے۔ سب سے بڑے سخی کے دربار میں مانگا جا رہا ہے، اور سرکار ایک بار جسے نواز دے، یہاں تو آدھے گھنٹے سے زیادہ کھڑے ہو کر کے مانگتے رہے، کیا کچھ مل گیا ہوگا یہ تو ہم اندازہ بھی لگا سکتے۔ حضور جیلانی میاں جب تک مدینے میں رہے، صبح و شام اور بعد نماز ظہر حاضری کا یہی معمول رہا، صبح حاضری دیتے، دوپہر میں حاضری دیتے، شام میں حاضری دیتے حضور کی بارگاہ میں۔ کبھی کبھی مسجد قباء جاتے، شہدائے احد جاتے، مسجد قبلتین جاتے، مساجد سبعہ جاتے، شہدائے بدر وغیرہ کی زیارت گاہوں کو بھی زیارت کرتے تھے، لیکن صبح و شام اور دوپہر میں حاضری کا معمول تھا کہ صبح، دوپہر اور شام سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ ایک دن کیا ہوا، نماز مغرب کے بعد حضرت علامہ ضیاء الدین مدنی علیہ الرحمہ صاحب کے دولت کدے پر روزانہ محفل ہوتی تھی نماز مغرب کے بعد۔
علامہ ضیاء الدین مدنی کے گھر پہ روز محفل ہوتی تھی. تو ایک دن کیا ہوا، آپ بارگاہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے، علامہ جیلانی میاں علیہ رحمہ، اور درود و سلام کا نغمہ جاری ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور دل میں یہ تمنا آپ کے پیدا ہوئی، اے کاش مدینۃ النبی صلوات اللہ وسلامہ علی صاحبہا سے اگر ملاقات کا شرف حاصل ہو جاتا، یعنی علامہ ضیاء الدین مدنی جو سرکار کے مدینے میں رہ رہے ہیں، کاش اس وقت اگر ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہو جاتا تو فیض حاصل کرنے کا موقع ملتا. آپ کے دل میں یہ خیال آیا، دل میں اس تمنا نے انگڑائی لی اور زبان سے اس سے لباس تکلم پہنایا، سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، دربار میں عرض کرنا تھا، اے میرے آقا، میں بندہ جیلانی آپ کی کرم نوازیوں پہ قربان، آپ کی سخاوت بے کراں کے صدقے، آپ کے اشارے ابرو کے طفیل آج تک میری ہر مراد پوری ہوئی ہے. سرکار آج بھی میرے دل میں ایک تمنا جاگ اٹھی ہے، کاش وہ پوری ہو جاتی. ادھر آپ دعا ہی کر رہے تھے، آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ کسی نرم ہتھیلی نے کندھوں کے درمیان میں تھپکی دی، مڑ کر کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ ہی کے میزبان مجسم لطف و احسان اعلی حضرت کے خلیفہ علامہ ضیاء الدین مدنی مسکراتے ہوئے کھڑے ہیں وہاں پہ. آپس میں سلام مصافہ معانقہ ہوا، پھر دونوں نے سرکار کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا ہدیہ پیش کیا اور دونوں حضرات واپس سرکار کی بارگاہ سے تشریف لائے. راستے میں جیلانی میاں نے کہا، حضور یہ وقت تو آپ کے آرام کا ہے. اس وقت جس وقت حضور جیلانی میاں نے دعا کی تھی، علامہ ضیاء الدین کے آرام کا وقت تھا، اس وقت آپ حاضر نہیں ہوتے تھے. کہا حضور یہ تو آپ کے آرام کا وقت ہے. پھر خلاف معمول یہ 10 بجے دن بارگاہ اقدس کے اندر آپ کی حاضری کیسے ہو گئی؟ تو علامہ ضیاء الدین مدنی نے جواب دیا، بے شک یہ میرے آرام کا وقت تھا اور میں لباس آرام کا پہن بھی چکا تھا کہ میں آرام کرنے جاؤں، کہ اچانک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری کے لیے دل بے قرار ہو گیا. کیوں نہ بے قرار ہو، ادھر دعا کی جا رہی ہے کہ سرکار ہر مراد آپ کی، ہر مراد میری جو ہے آپ ہی کے ذریعے پوری ہوئی ہے. آج ایک مراد یہ بھی ہے کہ آپ نے جس کو اپنے شہر میں رکھا ہے اس سے میری ملاقات آپ ہی کی بارگاہ میں ہو جائے اور اس سے کچھ حاصل کر لوں. تو ظاہر سی بات ہے دل تو بے قرار ہوگا ہی حاضری کے لیے. علامہ ضیاء الدین مدنی کہتے ہیں میں لباس آرام پہن بھی چکا تھا اور آرام کرنے جا رہا تھا، اچانک سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری کے لیے دل بے قرار ہو گیا. چنانچہ آرام کا بستر چھوڑا اور میں بارگاہ جو ہے نبی میں حاضر ہو گیا. جہاں پہنچا تو سب سے پہلے آپ ہی پہ نگاہ پڑ گئی، آپ ہی پہ نگاہ پڑ گئی. تو میں نے سوچا کہ آپ ہی کے ساتھ سلام پیش کر لوں. تو جیلانی میاں نے فرمایا، حضور آپ کو مبارکبادی ہو، مبارکبادی ہو آپ کو کہ آپ قطب مدینہ کے منصب پہ فائز ہیں، کہ آپ مدینے کے قطب ہیں، مبارکبادی ہو. سرکار مجھے آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں اعلی حضرت کے مسلک کی خدمت کرتا رہوں. یہ دعا کے لیے وہاں پر علامہ جیلانی میاں علیہ رحمہ کہنا چاہ رہے تھے. تو قطب مدینہ نے فرمایا، حضور اس فقیر کو جو کچھ ملا ہے وہ آپ ہی کے گھرانے کا صدقہ ہے، آپ ہی کے گھرانے کا صدقہ ہے. سرکار اعلی حضرت نے مجھے جو کچھ عطا فرمایا ہے میں وہ سب آپ کو سونپتا ہوں اور آپ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ آپ اعلی حضرت کے مشن کو آگے بڑھائیں گے اور اعلی حضرت علیہ رحمہ کے مسلک کی خدمت کریں گے. علامہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمت و رضوان نے آپ کو وہاں پر عطا فرمایا. 1296 ہجری کے اندر اعلی حضرت علیہ رحمہ مکہ شریف گئے تھے. 1296 ہجری. اور جب وہاں سے اعلی حضرت آئے تو اس کو اپنے اشعار میں کہا تھا، دھو چکا ظلمت دل. یعنی جب مکہ شریف سے مدینہ شریف پہنچے تھے تو آپ نے فرمایا تھا، دھو چکا ظلمت دل بوسے سنگ اسود، خاک بوسی مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو، عرض حاجت میں رہا کعبہ تو کفیل الحجاج، آؤ اب داد رسی شہر طیبہ دیکھو.
اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا وہ کلام ہے نا، ہاں جی واؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. اس کی چلتی پھرتی تصویر تھے حضور مفسر اعظم جیلانی میاں علیہ رحمہ. آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار مجھے محسوس ہوتا تھا کہ کم عمری میں ہی اعلیٰ حضرت نے مجھے کیوں اپنا مرید بھی بنا لیا، خلافت بھی دے دی، اور پھر مجھے اپنی زبان بھی کہا. آخر ایسی کیا بات ہے کہ کم عمری میں ہی اعلیٰ حضرت نے مجھے یہ سب کہا؟ لیکن جب 1372 ہجری میں آپ خود مدینہ شریف پہنچے، 1372 ہجری کے اندر آپ جب خود مدینہ شریف پہنچے اور وہاں پر علماء نے آپ سے کسب فیض کیا، فیض کو حاصل کیا، تو اس وقت پتا چلا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے آخر مجھے کیوں جو ہے اپنا جو ہے ثانی کہا تھا اور اپنی زبان کہا تھا، اور بچپنے میں ہی اعلیٰ حضرت نے مجھے خلافت و اجازت کیوں عطا فرمائی تھی. یہ ایک راز تھا جس کو کوئی نہیں جانتا تھا سوائے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے، کہ مکہ اور مدینے کے علماء مجھ سے جو ہے ملاقات کریں گے اور مجھ سے اعلیٰ حضرت کا فیض حاصل کریں گے. حضور جیلانی میاں علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور جیلانی میاں علیہ رحمہ جب مکہ شریف میں تھے، اچھا جب مدینہ شریف سے واپس آئے تو پھر جو ہے آپ کی پوری زندگی بدل چکی تھی. ہمیشہ لب پر ذکر و اذکار، درود و سلام، یہ آپ کی کیفیت بن گئی تھی. مکہ شریف سے جب واپس آئے تو آپ ایک درود شریف اکثر پڑھتے تھے، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. یہ مکہ شریف کا تحفہ ہے. تو ایک مرتبہ منظر اسلام میں پڑھا رہے تھے، کسی نے کہا حضور یہ درود شریف آپ بہت زیادہ پڑھتے ہیں اور آپ اس کو درود اسم اعظم کہتے تھے. اس درود شریف کو درود اسم اعظم، یعنی اسم اعظم کا درود، اس کو کہا کرتے تھے. تو ایک عالم دین نے کہا حضور اس میں جو ترکیب ہے نا اور جو اس کا وزن ہے، شعر کا ایک وزن ہوتا ہے نا، وہ اعتراض کے قابل ہے. اس کی ترکیب سمجھ میں نہیں آتی ہے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ترکیب اور اس کا وزن جو ہے یہ قابل اعتراض ہے. بہرحال عباد محمدن کی اضافت کا شرعی جواب تو دیا جا سکتا ہے، یعنی ہم محمد کے غلام ہیں، بندے ہیں. عباد محمدن اس کا جواب تو دیا جا سکتا ہے، مگر صلی اور وسلمن ہے نا، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صلی اور وسلمن. اسی طرح رب اور عبادو کا وزن برابر نہیں ہے. صلی پھر وسلمن ہے نا، اس میں لکھا ہوا آپ دیکھیں تو الگ الگ ہے. پھر اسی طرح سے ربو اور عبادو، اس کا وزن برابر نہیں ہے. تو اس عالم دین کہتے ہیں جب میں نے یہ اعتراض کیا نا تو آپ ترمذی شریف کا درس دے رہے تھے، آپ نے اعتراض سن کر کے بند کر دیا. تھوڑی دیر سر پکڑے بیٹھے رہے علامہ جیلانی میاں، تھوڑی دیر نیچے نگاہ کیے بیٹھے رہے. پھر فرمایا ہاں میں نے درود اسم اعظم کے پہلے حصے کو اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس حصے کو دلائل الخیرات اور اعلی حضرت کی بعض تصنیفوں سے میں نے نکالا ہے. یعنی یہ جو درود کا کلمہ ہے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو میں نے اعلی حضرت کے کچھ تصنیفات سے اور دلائل الخیرات شریف سے نکالا ہے. اور حج اور زیارت سے پہلے میں عموماً اسی کو پڑھتا تھا، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب میں کبھی اور زیادہ ترنم سے پڑھتا تو اس پر میں اضافہ کرتا تھا وعلی آلہ وصحبہ ابداً سرمدا، یہ میں اضافہ کرتا تھا. فرماتے ہیں جب سفر و حج یعنی سفر حج و زیارت کا مجھے یہ ہوا تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن طواف خانہ کعبہ کے بعد مقام ابراہیم پر میں نماز طواف ادا کرنے کے بعد بیٹھا ہوا تھا. اچانک خیال آیا کہ یہ تو قبولیت دعا کی جگہ ہے، کیوں نہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی دعا کی جائے. یہ آپ کو خیال آیا
کہ یہ تو دعا کی قبول ہونے کی جگہ ہے، کیوں نہ دعا کرتا ہوں کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے. کہتے ہیں میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا، ایک سفید پوش آدمی میرے قریب سے گزرا اور گزرتے ہوئے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور بلند آواز سے کہا نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس نے کلمہ ادا کیا، پھر چلتا ہوا بیت اللہ شریف سے بالکل قریب ہو گیا اور مطوفین طواف کرنے والوں کی جماعت میں مل گیا. کہتے ہیں جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، اس کے بعد میں نے اس کے کہے ہوئے جملوں پر غور کیا تو میں نے اسے اپنے ورد زبان درود کی طرح پایا. اس نے کہا تھا نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں پڑھتا ہوں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا کہا ہوا جملہ میرے پڑھے ہوئے درود کی طرح لگ رہا تھا، اس کی طرح لگ رہا تھا. میرا دل پکار اٹھا ہو نہ ہو یہی حضرت خضر علیہ السلام ہیں، یہی حضرت خضر علیہ السلام ہیں. پھر کہتے ہیں میں جلدی میں مقام ابراہیم سے اٹھا اور مطاف میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، کیونکہ وہ طواف کرنے والوں میں ہی مل گئے. میں طواف میں کی جگہوں میں ادھر ادھر دیکھنے لگا لیکن وہ کہیں نظر نہیں آئے. کہتے اب تو مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا تھا کہ واقعی یہ خضر علیہ السلام ہیں. ان سے صرف ملاقات ہوتی ہے، پہچان نہیں ہوتی ہے، صرف ملاقات ہوتی ہے، پہچان نہیں ہوتی ہے. کہتے ہیں اس وقت سے پہلے تو میرا معمول تھا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر زیادہ ترنم میں پڑھتا تو ساتھ ملا لیتا تھا، کبھی کبھی ملاتا تھا وعلی آلہ وصحبہ ابدا سرمدا، لیکن ہمیشہ پڑھتا تھا صرف اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب آج حضرت خضر سے سنا نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب میں ساتھ میں پڑھتا ہوں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ملاتا ہوں. کہتے ہیں مولانا اس درود پاک کے بہت زیادہ مجھ پر انوار و برکات نازل ہوئے، اس لیے میں نے اس کا نام درود اسم اعظم رکھ دیا ہے، درود اسم اعظم رکھ دیا ہے. اس کا اثر صرف زمینوں پر ہی نہیں بلکہ آسمانوں پر بھی نظر آتا ہے، اگر تم دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتے ہو. پھر فرمایا مولانا مجھے اس کی ترکیب اور وزن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ دونوں حصوں میں ترکیب پائی جا رہی نہیں پائی جا رہی ہے، وزن پایا جا رہا ہے کہ نہیں پایا جا رہا ہے. صلی ہے وسلمن ہے ربو ہے عبادو ہے، وزن پایا جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا ہے، ترکیب شعری پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. فرماتے ہیں شعر کا وزن تو بھلے نہ پایا جائے لیکن اس درود کا وزن میں اپنے دل پہ ضرور محسوس کرتا ہوں، ضرور محسوس کرتا ہوں. پھر اس کے بعد میں کہتے ہیں اللہ کی قسم جو کچھ جیلانی کو مل رہا ہے اسی درود کا فیض ہے، وہ اسی درود کا فیض ہے. وہ ہے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے جو 40 روزہ روحانی سلسلہ ہے درود شریف کا، اس میں ایک ہم نے اس کو شامل کیا ہے درود اسم اعظم. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو کثرت سے درود شریف کی توفیق عطا فرمائے. وقت نہیں ہے، گفتگو کو یہ فقیر یہیں پہ جو ہے مکمل کرتا ہے. حضور جیلانی میاں علیہ رحمہ کا انتقال ہوا 1385 ہجری کے اندر، 1385 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. اور حضور جیلانی میاں علیہ الرحمہ کو ہمارے اکابرین نے عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا، ان کے مقام کو جانا پہچانا، ان کی بارگاہ سے فیض حاصل کیا. 11 صفر المظفر آج کی جو تاریخ ہے نا، یہی تاریخ حضور جیلانی میاں کے انتقال کی تاریخ ہے.